دیکھ منال، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، لیکن تجھے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ گاؤں اور شہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے میری بچی، نانی جان ٹرین میں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، جو بجائے ان کی بات سننے کے الٹا اس سے کہنے لگی، ممانی ناہید کیا ابھی بھی سے لڑائی کرتی ہے؟ اگر انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ بنایا یا ایسا ویسا کچھ کہا تو میں چپ نہیں رہوں گی نانی جان۔ اس کی بات پر نانی جان نے سر پیٹ لیا تھا۔ تیری اسی زبان درازی کی وجہ سے تیرے چچا نے مجھے کہہ دیا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نانی جان نے افسوس سے کہا تھا، اچھا تو مجھے نہیں لے کر جاؤ اپنے ساتھ، یہیں پر اتار دو۔ وہ نروٹے پن سے کہتی منہ پھلا کر بیٹھ گئی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح۔ نانی جان نے اسے پیار سے دیکھا تھا، کیسے چھوڑ دوں میری بچی، تو میری صبا کی نشانی ہے، وہ مجھے جان سے پیاری تھی، تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ میں خوش ہوں کہ تیرے چچا نے تجھے میرے ساتھ جانے کے لیے کہہ دیا، لیکن تجھے اس لیے سمجھا رہی ہوں بیٹی کہ وہ آخری ٹھکانہ ہے۔ اگر ناہید نے تیرے ماموں کے کان بھر دیے کہ اپنی بھانجی کو یہاں سے بھیج دو تو پھر تو کہاں جائے گی؟ چچا چاچی سے لڑائی جھگڑا کر کے آئی ہے، تو نے قسم کھائی تھی کہ دوبارہ ان کے گھر نہیں جائے گی، اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ وہاں پر سب سے بنا کر رکھنا۔ نانی جان کی بات پر بادل ناخواستہ اس نے سر ہلا دیا تھا، لیکن ابھی چند لمحے گزرے تھے جب نانی جان نے اس کی زبان کے جوہر بھی دیکھ لیے۔ وہ جوس بیچنے والا غلطی سے اس سے ٹکرا گیا تھا، لیکن مارے غصے کے منال کا چہرہ لال ببو کا ہو گیا۔ اور سالے جاہل کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ٹکرانے کی؟ جان بوجھ کے کیا نا تو نے ایسا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے خوفناک آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ معاف کر دے باجی، غلطی سے ٹکرا گیا، میں روزی کمانے والا ہوں، کوئی اوباش لپنگا نہیں۔ غلطی سے ٹکرایا ہے تو بھی معافی مانگ کے جا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ٹکرانے کی؟ سالے کمینے، تم جیسوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، جہاں لڑکیاں دیکھی بس پٹ سے ادھر ادھر ہاتھ مار دیا۔ اس کے کہنے پر جوس والے نے منال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، لیکن نانی جان دک سے رہ گئی تھی اس کی دی ہوئی گالیوں پہ۔ وہ اب اپنی پیشانی مسل رہی تھی، یہ لڑکی نہیں سدھرنے والی، نہ جانے آگے جا کر انہیں ناک کو چنے چبوائے گی یا پھر اپنی زبان کو کنٹرول کر لے گی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن منال سے کچھ بھی امید لگانا بیکار تھا۔ ایک لمبا سفر کر کے وہ نانی نواسی دونوں شہر پہنچے تھے۔ موبائل چلاتے ہیں شہریار کی نظر نانی جان پر پڑی، وہ فوراً ہی ان کی طرف بڑھا تھا۔ منال نے بھی اسے دیکھ لیا، تبھی نانی جان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ کون ہے اونٹ سا؟ نانی جان نے کہا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کتنا سمجھا کر لائی تھی وہ اسے کہ شہر جا کر ایسی زبان استعمال نہیں کرنی، لیکن وہ کہاں سے ڈرنے والی تھی۔ شہریار ان کا سامان لے کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ یہ کمینے شہر کے لوگ ایک دوسرے کے اندر گھس کر کیوں چلتے ہیں؟ اسٹیشن پر موجود ہجوم کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی زبان پسلی تھی۔ جواب میں شہریار کا کہکہا گونجا تھا۔ شہریار کو اپنی بات پر ہنستے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، ورنہ تو نانی جان نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا کہ شہر میں اگر اس نے ایسی زبان استعمال کی تو لوگ اسے بہت ذلیل کریں گے۔ ٹھیک کہتی ہے ویسے آپ، گاؤں کی زندگی شہر سے بہت بہتر ہے۔ شہریار نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ خوش ہو گئی، فوراً ہی سفید موتیوں جیسے دانت نکال کر مسکرانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کا عالیشان ہاؤس دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ واہ نانی جان، آپ کا محل تو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ تعریفیں کر رہی تھی۔ بس بیٹا، یہ ظاہر خوبصورتی ہے، اندر چل کر ہی پتا چلے گا کہ کیا خوبصورت ہے اور کیا بدصورت۔ انہوں نے ایک گہری بات کہی تھی جو اس کے پلے خاک پڑنی تھی۔ جیسے ہی وہ نانی جان کے ساتھ اندر گئی، ناہید بیگم لاؤنج میں بیٹھی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ منال کو دیکھ کر انہوں نے منہ بنایا تھا، اسے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ آج تو کئی سالوں بعد دیکھی تھی، پہلے ایک دو بار وہ اس کی خیریت پوچھنے گاؤں گئے تھے جب وہ بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، اور آج نانی بھی اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئی تھی۔ بہت سالوں پہلے ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا،
تب سے وہ اپنے چاچا چاچی کے پاس گاؤں میں رہتی تھی۔ چاچی زبان کی بہت تیز تھی۔ گندا ماحول، گاؤں کا گالی گلوچ عام بات تھی۔ وہ اسی میں پل کر جوان ہوئی تھی تو یہی انداز اور یہی زبان اپنا لے۔ کچھ وہ زبان کی تیز تھی تو کچھ ماں باپ کی کمی نے اس کی تربیت میں گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاچی کا رویہ دیکھ دیکھ کر بہت جھگڑالو ہو گئی تھی۔ وہ ایک سناتی تو جواب میں وہ بھی دو سنا دیتی، اوپر سے ایسی زبان استعمال کرتی کہ جھگڑا حد سے بڑھ جاتا۔ پھر ایک دن نانی بھی اس سے ملنے گئی۔ آخر کو اکلوتی بیٹی کی ایک ہی آخری نشانی تھی۔ منال کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ان کے بیٹی جیسی تھی، بالکل شکل و صورت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت گورا چٹا رنگ، سیاہ گھنی بھویں، تیر کمان کی طرح تھی۔ اوپر سے لمبی لمبی پلکیں جو بہت گھنی تھی۔ وہ خوبصورتی میں تو تھی لیکن اس کی زبان انتہائی بری تھی۔ کسی سے بات کرتی تو لوٹ مار اور منہ پھٹ اتنی کہ اپنے دل کی بات کی بنا رہ نہ پاتی تھی۔ جب نانی جان کے سامنے ہی دونوں چاچی بھتیجی کی لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے بھی غصے میں اعلان کر دیا کہ وہ منال کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ چچا چاچی دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ اس زبان دراز لڑکی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یوں نانی جان اسے اپنے ساتھ لے آئے شاہ ہاؤس۔ ناہید بیگم ان کی بہو تھی جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، لیکن ان کا بیٹا بہت فرمان بردار تھا۔ مجال تھی جو نانی جان کے کسی حکم سے وہ انکار کر دے۔ ساتھ ہی دونوں پوتے بھی بہت ہی خدمت گزار اور فرمان بردار تھے۔ بڑا دانیال اور چھوٹا شہریار۔ انسپکٹر جہانگیر دانیال نے 5 سال پہلے ہی پولیس سروس جوائن کی تھی۔ وہ ایس پی تھا۔ اسے شروع سے ہی پولیس کے محکمے میں دلچسپی تھی، جبکہ شہریار یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ان سب کی پرسکون زندگی میں اس وقت منال نے انٹری ماری تھی، لیکن نانی جان نے اسے پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ دیکھ منال، میرے کمرے میں ہی رہنا، زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور ناہید کے منہ لگنے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بات بھی کرے تو اسے جواب نہیں دینا، چپ چاپ کمرے میں آ کر بس مجھے بتا دینا، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گی۔ نانی جان کی بات پر وہ خوش ہو گئی۔ ویسے بھی یہاں آ کر اس کے عیش ہو گئے تھے۔ شہریار جیسا ایک اچھا دوست بھی مل گیا تھا جو اس کی ہر بات پر نہ جانے کیوں ہنستا رہتا تھا، جبکہ دانیال کو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دانیال کے فرشتوں کو خبر تھی کہ کوئی منال نام کی مخلوق اس گھر میں آ چکی ہے۔ آج بھی وہ نانی جان کے کمرے میں بستر پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے دیوار پر چلتی وہ موٹی سی چپکلی نظر آئی۔ چپکلی کو دیکھ کے ہمیشہ ہی اسے گھن آتی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا بھی اور اس وقت اسے مار ڈالے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنی چپل اٹھائی، جیسا ہی نشانہ لے کر چپکلی کو مارا تو چپل کمرے میں آتے دانیال کو جا لگی۔ اس کا پارا ویسے ہی 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا تھا۔ پولیس کی نوکری کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، ہر وقت ذہن الجھا رہتا۔ اب دادو کے کمرے میں آتے ہی منال نے اس کا چپل سے استقبال کیا تو اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ یو ایڈیٹ، تمیز نہیں تمہیں، بالکل جنگلی ہو۔ اس نے حقارت سے منال کی طرف دیکھا تھا۔ خود جنگلی ہوگے تم کمینے، شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو ایسے کہتے ہوئے؟ اس کی اتنی بری زبان دیکھ کر تو وہ اور بھی غصے میں پاگل ہو گیا۔ ہو کون تم؟ ایک نوکرانی ہو کر اتنی تمہاری اوقات کہ تم مجھے گالیاں دو؟ یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ وہ تو بری طرح بھر گیا یہ سوچ کر کہ وہ ایک ملازمہ ہوگی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ نوکرانی کسے کہا ہے؟ تمہارے باپ نے مجھے تنخواہ پر نہیں رکھا ہوا، میں نانی جان کے ساتھ آئی ہوں گاؤں سے، وہ خود مجھے لے کے آئی ہے زبردستی۔ یہی عزت کرتے ہو تم کمینے، شہر کے لوگ گھر آئے مہمانوں کی؟ اس کی زبان 4 فٹ کی تھی، تبھی ہامتی کھامتی نانی جان کمرے میں آئی تھی۔ اے منال منہ بند رکھ اپنا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ جہانگیر دانیال ہے، پتہ بھی ہے میرا پوتا پولیس میں ہے، اور تو اسے کیا کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ہی جھڑکا تھا۔ پولیس والا ہوگا اپنے گھر میں، لیکن نانی جان میں صاف بتا رہی ہوں، میں کسی کی ایسی زبان برداشت نہیں کرتی، سمجھا لے اپنے پوتے کو۔ اچھا جا، تجھے وہ شہریار بلا رہا ہے، باہر بیٹھا ہے،
نانی جان کے کہنے پر وہ اسے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ دانیال کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو الٹا لٹکا دے۔ تبھی وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ دادو کی طرف پلٹا تھا۔ یہ کیا نمونہ آپ لے کے آئے ہیں؟ اس کی زبان دیکھے، تمیز تک نہیں بات کرنے کی، یہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دے گی۔ دادو کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے، وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ نانی جان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائی تھی۔ میں کیا کروں میرے بچے، میری صبا کی آخری نشانی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ جس ماحول میں پلی بڑی ہے، خاص طور پر اس کی چاچی، اس کی بھی یہی زبان تھی۔ جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے، تربیت بھی وہی سے ملتی ہے، جبھی تو اسے وہاں سے نکال کے یہاں لائے ہو۔ سدھر جائے گی میرے بچے، تو غصہ نہ کر، آجا بیٹھ اور سنا تیری نوکری کیسی جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے جہانگیر دانیال کو پکار کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بھی بمشکل اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے دادو سے باتیں کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو اسے وقت ملتا تھا ان کے پاس آنے کا، لیکن اس لڑکی کی 4 فٹ کی زبان نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ تمہیں تو سدھار کے رہوں گا میں، ہو کیا تم 5 فٹ 2 انچ؟ قسم سے ویسے تمہارے گھر میں آ کر میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ دیکھو تمہاری ماں ہے بہت اونچے مزاج کی، لیکن جب بھی وہ مجھے نظر آتی ہے میں نانی جان کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، اور ماموں ہے وہ تو بیچارے گھر میں نظر ہی نہیں آتے۔ اور تمہاری عادت سب سے اچھی ہے، تم میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہو۔ رہی تمہارے اس خڑوس بھائی کی بات، بس ایک وہی ہے جو اس گھر میں سب سے کمینہ ہے۔ ویسے تمہارا بھائی رشوت تو لیتا ہوگا، کیونکہ یہ پولیس والے سالے بڑے رشوت خور ہوتے ہیں، اور دماغ ان کا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کہیں رشوت جمع کر کے تو تم نے اپنا یہ محل نہیں بنایا ہے۔ شہریار اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا، لیکن اس کی چلتی زبان کو بھلا کون بریک لگا سکتا تھا؟ ویسے تمہارا انسپکٹر بھائی ہے بڑا بے غیرت، کل نانی جان سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو 2 دن کے لیے عورتوں کی جیل میں بھجوا دو، وہاں جا کر سدھر جائے گی۔ اب دیکھ لو اپنے بے شرم بھائی کو تم۔ ناک پھلاتے وہ اسے دانیال کے بارے میں کہہ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کب بوتل کے جن کی طرح اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن شہریار کی خاموشی پر وہ چونکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے میرے پیچھے جو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ شہریار نے اس کو اشارہ کیا تھا پیچھے پلٹنے کا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو نظر سیدھی دانیال پر پڑی تھی۔ وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، لیکن اسے اتنی تیز آواز میں بات کرنے کی عادت تھی کہ شاید پڑوس میں بھی اس کی آواز چلی جائے۔ شہریار تو فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا، لیکن دانیال نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ کتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہو تم، اتنی بے حیا لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ چلو آج تو تمہیں میں جیل کی ہوا کھلا کے ہی رہوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اب اس کی زبان ٹھیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ دانیال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس گھر میں رہے۔ وہ کئی بار اس کے منہ سے گالیاں سن چکا تھا، اور خاص طور پر اپنے بارے میں تو اس کی گھٹیا زبان دیکھ کر وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑو مجھے بے غیرت انسان، پوری جان لگا دی کیا؟ میرا بازو توڑو گے تم؟ اسے دھکا دیتے وہ اندر بھاگی تھی، لیکن پیچھے دانیال غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج تو وہ اسے سبق سکھا کر ہی رہے گا۔ وہ سیدھا نانی جان کے کمرے میں جا کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ نانی جان بچا لے مجھے اپنے اس کمینے پوتے سے، یہ مجھے جیل میں بھیجنا چاہتا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ دانیال نے دیکھ لیا تھا کہ نانی جان کمرے میں نہیں ہے، تبھی اس نے کمرے کے دروازے بند کر دیے، اپنے بھاری ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندھوں پہ دیا تو منال کی کئی ہڈیاں چٹک گئی۔ دانیال کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں، سدھر جاؤ ورنہ مجھے تم جیسوں کو سدھارنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پولیس والا ہوں، یہ خیال رہے۔ اتنی زور سے اس کے بازو دبوچے کہ منال کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ باقاعدہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ دانیال نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ایک چٹکے سے اسے چھوڑ کر رکنے سے باہر چلا گیا تھا۔ دوسری طرف دانیال کے بابا آصف صاحب اپنی بیگم ناہید سے کہہ رہے تھے، یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ خیر تو ہے؟ ناہید بیگم منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، وہی ہے تمہاری بانجی، اماں جان اس گوار کو لے کے آ گئی ہے، پورا گھر اس نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں چلتا کرتے سے؟
یہاں سے۔ ناہید بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ آصف صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیسے چلتا کروں؟ وہ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے۔ بھول گئی کیا تم صبا کا کتنا حصہ ہے جو میں نے اپنے بزنس میں لگایا؟ ایک پائی بھی اس کی بیٹی کو نہیں دی، حالانکہ وہ پوری طرح حقدار ہے۔ آئندہ یہ بات نہ کرنا ناہید۔ انہوں نے اسے دو ٹوک کہہ کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ پیچھے دانت پیستے رہ گئی۔ دانیال نے اپنا ڈر ایسے اس کے دل میں بٹھایا کہ وہ 2 دن تک تو کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے شہریار خود ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا کزن، خیریت تو ہے؟ کیا بھائی کے خوف سے بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے کیوں ہوگا بخار؟ وہ تیرا کمینہ بھائی اپنے آپ کو بڑا آفیسر سمجھتا ہے۔ ابھی تک میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے نانی جان کی جگہ میں اس کی عمر کو پہنچ گئی ہوں۔ شہریار کا کہکہا بڑا جاندار تھا۔ دیکھو، تبھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنے بڑوں سے آپ جناب کہہ کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑا کوشش کرو گے تو ہو جائے گی تمہاری زبان۔ اگر میں تمہیں ایک لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ ارے واہ، تم تو بہت اچھے ہو۔ قسم سے اس گھر میں بس ایک تم ہی اچھے ہو، باقی تو سب ہی کڑوے مزاج کے ہیں۔ وہ شہریار کی تعریف کر رہی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سچ میں ہی اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ موتیوں جیسے سفید دانت جنہیں وہ صبح شام کو صاف کر کے رکھتی، چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں، رنگ بھی صاف تھا۔ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو صرف اس کی باڈی لینگویج، اس کی زبان جو زہر گلتی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتی جو ناقابل برداشت ہو جاتے۔ پھر نانی جان سے وہ اس کے ایڈمیشن کی بات کرنے لگا، لیکن منال جو کھڑکی میں کھڑی تھی اچانک ہی اس کی نظر لان میں پڑی تو حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ جہانگیر دانیال ہی تھا جو اپنے سامنے بیٹھی فیشنیبل لڑکی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے بڑی ادائیں دکھا رہی تھی، جبکہ دونوں ساتھ اچھے بھی بہت لگ رہے تھے۔ منال جل کر خاک ہو گئی۔ دیکھ نانی جان، ذرا اپنے اس کھڑوس پوتے کو، مجھ سے بات کرتے ہوئے تو انگارے چلاتا ہے، اور اب اس بھورے بالوں والی لڑکی سے کس طرح ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ شہریار بھی اس کی بات پر چونکا تھا۔ اچھا، تو علیشا کی بات کر رہی ہو؟ وہ کزن ہے ہماری، آنٹی شمیلا کی بیٹی۔ اچھا، میں بھی تو اس کی کزن ہوں، کوئی دشمن تو نہیں؟ منال کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لاؤنج سے گزری تھی۔ جب اس کی نظر علیشا پر پڑی، وہ لاؤنج میں بیٹھے شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار نے ہی اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیشا، اس سے ملو، یہ ہماری کزن ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ پھنڈو پروڈکشن جس سے تمہاری دادو گاؤں سے لائی ہے؟ وہ سر سے پاؤں تک علیشا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی نظریں حقارت سے بھرپور تھی۔ عجیب سی جلن اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ تبھی منال اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کے ہونٹوں پر کیا ہوا ہے؟ اوپر والے ہونٹ پر کسی مچھر نے تو نہیں کاٹ لیا ہے؟ وہ حیران تھے۔ اس کے ہونٹ کو زیادہ ہی موٹے لگ رہے تھے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس نے فلر لگوائے تھے۔ یو ایڈیٹ، تم جیسی دیہاتن کو کیا پتا فیشن کا؟ آئی بروز دیکھو اپنی، پورا جنگل لگ رہا ہے تمہارے چہرے پر۔ اس نے اس کے تیکھی گھنی آئی برو پر وار کیا تھا۔ خیر سے بہت اچھی ہے میری بھوئیں۔ فیشن کا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن سرجری کا نہیں پتا۔ سنا ہے اسے کروا لے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ شہریار نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ علیشا نے اس کے طنز پہ غصے کا گھونٹ پیا تھا، کیونکہ سامنے سے آتے دانیال کو دیکھ کر ویسے ہی اس کی دھڑکنیں شور مچاتی تھی۔ وہ ابھی نہا دھو کر کپڑے بدل کر آیا تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے اس کی وجاہت سے بھرپور شخصیت چھا جانے والی تھی۔ سامنے کھڑی دونوں لڑکیوں کی نگاہیں اس پہ اٹھی تھی۔ ایک کی نظروں میں بے نیازی اور بیزاری تھی تو دوسری قربان جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو علیشا، کڑی بھی ہو، وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ منال کو اس نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ اسے بھی ٹکے کی پرواہ نہ تھی۔ ناک سے مکھی اڑاتی وہ نانی جان کے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے علیشا اور جہانگیر دانیال کو ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ ساری تیاری اسی لیے کی گئی تھی۔ یہاں آ کر منال کی زندگی اچھی خاصی بدل گئی تھی۔
وہ مشقت بھرے کام جو گاؤں میں کرتی تھی پھر بھی چاچی کے نخرے آسمانوں کو چھوتے تھے۔ اس کے کیے ہوئے کام پہ ناک منہ چڑھانا، اس کے پکے ہوئے کھانوں کو زمین پر پھینک کر مار دینا، یہ سب وہ منال کو تنگ کرنے کے لیے کرتی۔ جواب میں اس کا بھی غصہ ساتویں آسمان پر چلا جاتا۔ پہلے وہ گٹ گٹ کر روتی تھی، اپنے آپ پر غصہ کرتی، کھانا نہ کھاتی، پھر اس نے رونا چھوڑ دیا اور آگے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ بس یہی بات اس کی چاچی کو بری لگی۔ پھر روزانہ لڑائیوں سے تنگ آ کر ہی چاچا نے اسے شہر اس کی نانی کے پاس بھیج دیا تھا، اور یہاں کا ماحول اس ماحول سے بہت مختلف تھا۔ شہریار کافی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی باڈی لینگویج اور اس کی تیز زبان کو کنٹرول کرنے کا کہتا رہتا۔ اسے ٹوکتا تو وہ لب کچل کے کہتی، کیا کروں، عادت پڑ گئی ہے، اب آہستہ آہستہ ہی یہ گندی عادت جائے گی۔ دانیال کی پروموشن ہو گئی تھی، اسی خوشی میں ناہید بیگم ایک بہت بڑی پارٹی کرنا چاہ رہی تھی۔ گھر پر لوگ آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ نانی جان بھی بہت خوش تھی اپنے پوتے کی ترقی پہ۔ اس دن کے بعد سے تو اس نے دانیال کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیا تھا، جبکہ اماں اسے کہنے لگی، جا مبارکباد دے کر آ جا، تو بھی گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ کیا میں اور اس خلوص کو مبارکباد دے کر آؤں؟ کبھی نہیں۔ دیکھتی نہیں ہو کہ وہ کتنی میری بے عزتی کرتا ہے، مجھے جاہل، گنوار، پھنڈو، دیہاتن پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے۔ منال نے اس مبارکباد دینے سے انکار کر دیا، لیکن اب ناہید بیگم سب خاندان والوں کی دعوت کر رہی تھی۔ دانیال کی پروموشن کی خوشی میں تو کون اس بات کی فکر کرتا کہ منال کے پاس ایک بھی ڈنگ کا جوڑا نہیں ہے۔ تبھی وہ ناہید سے کہنے لگی، ایک بچے کا بھی ایک دم کا سوٹ بنا لینا، احسان ہوگا تمہارا مجھ پہ۔ بنا دوں گی اماں، آخر کو نواسی ہے وہ آپ کی، سب سے زیادہ فکر آپ کو اس کی ہوگی، ناہید تنزیہ کہہ رہی تھی۔ ہاں تو میں فکر نہ کروں اس کی، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، آصف سے کہوں گی کہ اس کی شادی وہ خود کرے اپنی ذمہ داری پہ۔ نانی جان تو بھڑک اٹھی تھی۔ ناہید نے چپ رہنے میں ہی عافیت، نانی جان سجاوٹ تو بڑی ہی اچھی کی جا رہی ہے اس پولیس والے کے لیے۔ وہ نانی جان کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ شہریار پورا لان ڈیکوریٹ کروا رہا تھا، گھر مہمانوں سے جو بھرنے والا تھا۔ آج بہت بڑی پارٹی تھی دانیال کی پروموشن کی خوشی میں۔ ناہید بیگم تو باقاعدہ پارلر گئی تھی تیار ہونے کے لیے۔ ارے تیاری تو اچھی ہی کریں گے نا منال بیٹی، بڑے بڑے آفیسر آئیں گے اس دعوت میں، چل اب تو بھی دیر نہیں کر، جلدی سے تیار ہو جا۔ وہ ناہید تیرا سوٹ لے کر آئی تھی نا، سفید رنگ کا، وہ پہن لے، اس میں تو بالکل شہزادی لگے گی۔ وہ بالکل صبا کی پرچھائی تھی، نانی جان بڑی محبت سے اسے کہہ رہی تھی۔ شکر تھا کہ لینگویج سینٹر میں لگنے کے بعد وہ اب کافی حد تک اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ گئی تھی، ورنہ تو ہر وقت اس کی زبان برے الفاظ سے پھسلتی رہتی تھی۔ لو، مجھے کیا تیاری کرنی ہے اس پولیس والے کی پارٹی میں؟ کیا میں دلہن بن کر بیٹھ گیا ہوں؟ اس نے نخوت سے ناک چڑھائی تھی۔ ویسے بھی جس طرح دانیال اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرتا تھا، اس پر وہ دل کے دل میں سخت آگ بگولا ہو جاتی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ آج تو پھر وہ میڈم بھی تشریف لائے گی اس دعوت میں۔ کون میڈم؟ نانی جان حیران تھی۔ انہوں نے آج سفید رنگ کا چکن کاری کا سوٹ پہنا تھا جو ان کی نفیس سی شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ منال کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ ارے وہی جو اس پولیس والے کی چہیتی میڈم ہے، وہی جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شاید کوئی سرجری وغیرہ کرا رکھی ہے، اس نے وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ نانی جان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پہ مسکرا دی تھی۔ ہاں کیوں نہیں آئے گی، آخر کو ان کی خالہ کی بیٹی ہے، ناہید کی بھانجی، وہ تو سوچ رہی ہے کہ اس گھر میں اسے ہمیشہ کے لیے لے آؤ۔ چہیتی جو ہے اس کی بہن، کیا مطلب ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ پولیس والا اس علیشا سے شادی کرے گا؟ اچھا تبھی تو دونوں تیار ہو کر ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کے لیے وہی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہوگا وہ اس موٹے ہونٹ والی علیشا کو۔ سرجری کی دکان بری بات ہے میرے بچے، کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے، دیکھو کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نانی جان کے سمجھانے پر وہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی تھی، تبھی خاموش سی ہو گئی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، آج تو نے بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگنا۔
میں سب سے ملاؤں گی یہ کہہ کر کہ یہ میری نواسی ہے۔ کہاں سے تیار ہوں؟ میرے پاس کون سا میک اپ ہے؟ چھوڑ میک اپ کو، میں شہریار سے کہتی ہوں وہ تجھے پارلر سے تیار کروا کے لے آئے گا۔ نانی جان کی بات پر وہ اچھل پڑی۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں شوق بھوتنی بننے کا، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ اس نے بمشکل اپنی جان چھڑائی تھی۔ پھر پارٹی میں جیسے رنگ و بو کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ زیادہ لوگ تو نہیں تھے لیکن تھے بھی بہت ہائی سوسائٹی کے لوگ۔ کچھ تو دانیال کی آفیسرز تھے تو کچھ آصف صاحب کے بزنس پارٹنر۔ خود علیشہ بھی آج اتنی بن ٹن کر آئی تھی جیسے اس کا کوئی مقابلے کا یہاں نہ ہو۔ وہ آج دانیال کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ لمبے پاؤں تک میکسی جو ستاروں سے بھری ہوئی تھی، اوپر سے گولڈن بال کندھوں پہ بکھرے تھے۔ 4-5 دن پہلے ہی اس نے خوب چمکا لیا تھا اپنے آپ کو اور آج محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ دانیال اپنے آفیسرز میں گرا ہوا تھا۔ ایک دوست سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتی منال پر پڑی۔ سفید سادہ سا سوٹ، کندھے پر ڈالا لاپرواہی سے دوپٹہ اور بالوں کی چٹھیاں، اس کی سفید شفاف مانگ دور سے ہی چمک رہی تھی اور موتیوں جیسے دانت چمکتے ہوئے بہت نمایاں تھے۔ وہ شہریار سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پھنڈو کہی کہ دل کی دل میں خار کھاتے ہوئے وہ ماں کی طرف چل دیا۔ اس جاہل کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ واپس بھیجے اسے نانی جان کے کمرے میں۔ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کر دیا تو بہت بے عزتی ہو جائے گی ہماری۔ وہ ماں کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ دانیال، بیٹا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس گوار کو کچھ کہا تو نانی جان ناراض ہو جائے گی۔ وہ لب بھینچتا اسے نظر انداز کر کے علیشہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نانی جان اسے سب سے ملواتی پھر رہی تھی۔ اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ بڑی پر اعتماد تھی۔ بار بار چور نظروں سے دانیال اور علیشہ کو دیکھتی۔ جب بھی دانیال اسے ہنس کر بات کرتا تو نہ جانے کیوں دل ہی دل میں شدید جلن محسوس کرتی۔ آج اتفاق سے دانیال کی سالگرہ بھی تھی، اس لیے شہریار نے پہلے سے ہی کیک کا بندوبست کر کے اسے سرپرائز دے دیا تھا۔ وہ اس بات پر حیران ہوا، حالانکہ کیک کاٹنا اسے شروع سے ہی برا لگتا تھا، کہ وہ بچوں کی طرح سالگرہ نہیں منائے گا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود اس نے اپنی کبھی سالگرہ نہیں منائی تھی، لیکن اب جب کیک سامنے تھا تو اسے کاٹنا ہی پڑا، اور منال کو بھی سب سے آگے بلا لیا تھا۔ منال کو سب سے آگے کھڑے دیکھ کر علیشہ شدید حسد کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی سے نہ جانے کیوں چڑھنے لگی تھی۔ اس کا اور بھلا میرا کیا مقابلہ؟ اس نے سر جھٹکا اور پھر قریب کھڑے دانیال کو دیکھنے لگی۔ بس ایک بار یہ شخص مل جائے تو زندگی سنور جائے گی میری، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبھی منال نے شہریار کے ساتھ شرارت کی تھی۔ اس نے انگلی میں کیک لے کر اس کے منہ پہ لگا دیا۔ علیشہ کو نہ جانے کیا سوجی تھی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ایسے کیک نہیں لگاتے منال، ایسے لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ڈھیر سارا کیک اٹھا کر اس کے پورے منہ پہ لگا دیا۔ اس کا پورا منہ کیک اور کریم سے بھر گیا تھا، جبکہ نیل نقش بھی اسی کیک سے چپک گئے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے اور وہ سب کے درمیان ایک جوکر بن کے کھڑی تھی۔ منال کی مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ وہ ایک بڑا تماشا کھڑا کر سکتی تھی، اس کی زبان چیخ اٹھتی تھی، لیکن نانی جان آج اسے اس پارٹی میں لانے سے پہلے سمجھا کر لائی تھی۔ تجھے میری قسم کوئی کچھ بھی کہہ دے، تو نے اپنی زبان نہیں کھولنی میرے بچے، میری عزت کا سوال ہے۔ سب کہیں گے دیکھ میری بیٹی صبا بھی ایسے ہوگی، تبھی تو اس کی بیٹی بھی ایسی ہے، زبان دیکھو کتنی تیز ہے اس کی۔ لیکن آج جو علیشہ نے کیا تھا، سب کے بیچ میں اسے جوکر بنا دیا، اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ شہریار کو سخت غصہ آ رہا تھا علیشہ کی اس حرکت پر۔ خود دانیال بھی مسکرا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، خاموشی سے پلٹی اور کمرے میں آ گئی۔ پھر پورے وقت کمرے سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ نانی جان بھی غصے سے آگ بگولا تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد انہوں نے آصف صاحب کو خوب باتیں سنائی تھی۔ اتنی چوٹ دے رکھی ہے ناہید نے اپنی بھانجی کو، اس نے میری نواسی کی بے عزتی کی۔ کیا ہو گیا ہے نانی جان آپ کو؟ علیشہ نے چھوٹا سا مذاق ہی تو کیا تھا، خود اس کی آپ زبان دیکھ لیں، دانیال کے سامنے کیا کیا نہیں کہتی، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ ناہید کی بات پر نانی جان غصے سے کہنے لگی، یہ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے، لیکن علیشہ کون ہوتی ہے میری نواسی کی بے عزتی کرنے والی؟
کیا گزری ہوگی اس معصوم کے دل پر؟ وہ یتیم ہے، کچھ تو خیال کیا کرو تم لوگ۔ وہ انہیں باتیں سناتی منال کے پاس چلی آئی تھی۔ اٹھ جا میری بچی۔ وہ بستر میں منہ چھپائے لیٹی تھی، انہی کپڑوں میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا۔ غصے اور زبان پر قابو پانا کیا ہوتا ہے، یہ اس نے جان لیا کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیوں کیا اس کمینے بے غیرت لڑکی نے ایسا؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں تھا نانی جان۔ یہ سب کچھ آپ کے اس کمینے پوتے نے کہا ہوگا کرنے کے لیے۔ وہ پولیس والا بے غیرت انسان، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تبھی انہوں نے سب کے سامنے مجھے اتنا ذلیل کیا۔ بس میں یہاں نہیں رہوں گی، آپ مجھے واپس گاؤں بھجوا دو۔ وہ ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی۔ نانی نے بھی بڑے پیار سے اس کی پیشانی چھوئی تھی۔ ایک دم ہی پیچھے ہوئی، وہ بری طرح بخار میں جل رہی تھی۔ اس کے اندرونی جذبات بھڑک رہے تھے۔ شدید بخار میں مبتلا وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ بھائی بہت غلط کیا ہے علیشا نے، اب آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا۔ شہریار کو اس بات پہ بہت غصہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک مذاق تو کیا ہے، وہ ہے بھی اسی قابل، اس کی اتنی انسلٹ ہونی چاہیے۔ زبان دیکھو اس کی، سخت ناپسند ہے مجھے وہ لڑکی۔ آہستہ آہستہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے گی۔ کافی حد تک تو اس نے وہ لینگویج استعمال کرنی بھی چھوڑ دی ہے۔ اور آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ ہماری پھپھو کی بیٹی ہے؟ وہ پھپھو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے تو والدین بھی نہیں ہیں۔ بہت حساس ہے۔ وہ بچپن سے بتایا تھا ایک بار اس نے کہ کس طرح اس کے چچا چاچی اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے تھے، بات بات پر مارنا پیٹنا، اسے یتیم اکیلا سمجھ کر۔ لیکن پھر اسے بھی دنیا والوں سے لڑنا آ گیا تو اس کی زبان ایسی ہو گئی۔ شہریار کے کہنے پر وہ کچھ خاموش سا ہو گیا۔ اتنا تیز بخار ہو گیا ہے بیچاری کو، یقیناً اس یتیم کے دل پر چوٹ لگی ہوگی، تبھی تو اپنی ذلت پر بیمار ہو گئے۔ کچھ کر تو سکتی نہیں تھی بڑی محفل میں۔ شہریار کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ جا کر ابھی علیشا کو ذلیل کر دے، بس اس کی زبان ہی ایسی تھی، ورنہ منال کی فطرت بڑی معصوم تھی۔ جتنا وہ ہنستی مسکراتی، اندر سے اس کا دل اتنا ہی خالی تھا۔ شہریار کی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ نانی جان کے کمرے میں چلا آیا، لیکن دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے منال کی آواز سنائی دے گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی نانی جان، کل آپ مجھے شہریار سے کہے کہ مجھے ٹرین میں بٹھا کر آئے، میں چاچی کی مار برداشت کر لوں گی، ان کی باتیں چچا کی جھڑ کیا، لیکن یہ بے غیرت شہر کے لوگ بہت پتھر دل اور مغرور ہے، انا پرست لوگ، خود غرض۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے بھری محفل میں مجھے ذلیل کیا اور بعد میں زور زور سے ہنس رہی تھی کیونکہ میں جوکر لگ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی اور کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کیونکہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں۔ بچپن سے ہی تو میں یہ سب برداشت کرتی آئی تھی۔ کاش امی ابو مجھے پیدا ہوتے ہی جان سے مار دیتے یا اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے جاتے تو میری زندگی اتنی بری نہ ہوتی۔ یہ کمینے دنیا والی نہ صرف یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ان کا حق بھی کھاتے ہیں۔ میں یتیم ہوں، میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میں گھر در کی ٹھوکریں کھاؤں۔ پہلے چچا کے گھر کی ٹھوکر کھائی، پھر ماموں کے در کی، اور اب کہاں جاؤں گی میں؟ نہیں رہوں گی نانی جان یہاں پر، ایک دن بھی نہیں رہوں گی، بس مجھے واپس بھیجے گاؤں۔ وہ مسلسل ضد کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کو دانیال شرمسار سا ہوا تھا۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتیں اتنی طلب اور حقیقت پر مبنی تھی کہ وہیں سے پلٹ گیا۔ اس کے بارے میں اکثر نفرت سے وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ گنوار ہے، جاہل ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ یتیم بھی ہے اور یتیم لڑکیوں کا جینا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے وہ خود سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے نانی جان کے کمرے سے نکلنا، شہریار کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور باتیں کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ جب بھی اس کے دل پہ چوٹ لگتی تو ویسے ہی ہو جاتی تھی اور اس فیز سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ نانی جان کا اسے دیکھ دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ پھر اس دن وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں منال کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھو۔ وہ تو ضد کر رہی ہے واپس گاؤں جانے کی۔ یہ سن کر ناہید خوش ہو گئی تھی۔ تو نانی جان اچھی بات ہے نا، اگر وہ گاؤں جانا چاہتی ہے، اسے یہاں کا ماحول راس نہیں آ رہا تو کیوں آپ زبردستی اسے یہاں پہ روک رہی ہے؟
ویسے ہی اسے اس لڑکی سے خطرہ تھا۔ اگر نانی جان نے ضد کر لی کہ اس لڑکی کی شادی ان کے دونوں کسی بیٹے سے ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک تھا۔ تم چپ کر جاؤ ناہید، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں، اور ابھی میں زندہ ہوں اس کے سر پہ۔ کل کو میں مر گئی تو نہ چاچا پوچھے گا اور نہ ہی ماموں، وہ بھڑک کے کہہ رہی تھی۔ آصف صاحب تسلی دیتے ہوئے انہیں کہنے لگے، آپ پریشان مت ہو، میں اس کے لیے دیکھتا ہوں اچھا رشتہ۔ ویسے رشتہ اس گھر میں بھی موجود ہے، اگر تم اپنی آنکھیں کھولنا چاہو۔ وہ تمہاری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے، کیا اسے غیروں کے حوالے کرو گے؟ نانی جان نے بم پھوڑا تھا۔ ناہید کے دل کا ڈر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ دانیال کبھی بھی نہیں راضی ہوگا اس گوار جاہل سے شادی کرنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر شہریار تو ہے نا؟ نانی جان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آصف صاحب بالکل خاموش تھے، لیکن ناہید غصے میں کہنے لگی، لیکن وہ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر کہاں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ میری نواسی ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ تم کچھ بھی کرو، یا دانیال یا پھر شہریار، اسے کسی ایک کا نصیب بنا دو۔ میری نواسی لاکھوں میں ایک ہے۔ ہاں، تھوڑی کڑوی زبان کی ہے، وہ بھی اس کے اپنوں نے اسے ستایا ہوا ہے، تبھی اس کا لہجہ ایسا ہو گیا، ورنہ وہ تو دل کی بڑی پاک صاف ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ ناہید کا غصے سے برا حال تھا، اور آصف صاحب کی خاموشی پر تو وہ دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ ایک غصے کی آگ تھی جو ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ دانیال نے اسے گھر میں دیکھا تھا، وہ جیسے منظر سے غائب سی ہو گئی تھی، لیکن اس دن وہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں دانیال کا ویٹ کرتی علیشا پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی غصے کا ایک طوفان اس کے اندر آیا تھا۔ پھر کچھ نہ سوچی، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا اور علیشا کے سامنے جا کر اس نے وہ گلاس اس کے اوپر پھینک دیا۔ وہ جو ابھی ابھی پارلر سے ہیئر سٹائل بنوا کر آئی تھی، اس کی اس حرکت پہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے، جاہل پینڈو گھوار لڑکی، یو ایڈیٹ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے میں اس کی طرف کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک ہی منال کے سامنے کوئی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بس کر دو علیشا، اس نے ہی علیشا کو پیچھے کیا تھا۔ وہ دانیال تھا۔ آج پہلی بار منال کی اس حرکت پر اسے ہنسی آئی تھی، بجائے غصہ آنے کے۔ تب ہی وہ دو بدو علیشا سے کہنے لگی، آج بدلہ پورا ہو گیا۔ اس دن تم نے میرا پورا منہ خراب کیا تھا، اور آج میں نے تمہارا حلیہ خراب کر دیا۔ وہ کندھے اچکا کر اسے کہہ رہی تھی، جبکہ علیشا کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی نوچ لیتی، لیکن دانیال اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ علیشا کا سارا حلیہ خراب ہو گیا تھا، جبکہ منال کے دل میں جیسے سکون پڑا تھا، لیکن وہ دانیال پر حیران تھی۔ ہمیشہ اس پر غصہ کرنے والا آج اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس پر حیران ہوتی وہ نانی جان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ میں تصویر لیے بیٹھی تھی۔ ارے بیٹی منال، یہ شور کیسا تھا؟ کچھ نہیں نانی جان، اس سرجری کی دکان اور پولیس والے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کی بے تکی بات پر نانی جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا جب اس کی نظر لان میں لگے جھولے پر بیٹی منال پر پڑی۔ بالوں کی لمبی چوڑی پشت پر تھی، جبکہ وہ جھولے پر اداس سی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی منال کی نظر دانیال پر پڑی، اس نے ایک دم ہی منہ پھیر لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے دانیال کو اتنی بری نہیں لگتی تھی۔ تبھی بے اختیار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی جانے لگی تو اچانک رک گئی۔ اسے لگا دانیال نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو میرا دوپٹہ، کیوں روکا ہے مجھے؟ وہ بغیر پلٹے کہہ رہی تھی۔ محترمہ، ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھو۔ وہ اس کے آگے آیا تو وہ حیران سی پلٹی تھی۔ دوپٹہ جھولے کے چین میں اٹکا ہوا تھا۔ منال کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ اپنی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہا، تبھی پیر پٹکتی سیدھی نانی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ پیچھے دانیال بے اختیار ہنس دیا تھا۔ وہ تو جیسے سارے جہان سے ناراض تھی۔ نانی جان سے ہر وقت کہتی کہ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، لیکن نانی جان نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسے گاؤں نہیں بلکہ اس سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت کر دے گی۔ اچھا، میری شادی کرے گی آپ؟ کون پاگل انسان ہوگا جب مجھ سے شادی کرے گا؟ میں منہ پٹ ہوں، بدتمیز ہوں، زبان دراز، گوار پنڈو، میں کسی کے لائق نہیں ہوں۔
ساری دنیا مجھے ایسے ہی کہتی ہے۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہی تھی، کوئی نہیں تو میری شہزادی ہے اور تیرے لیے میں نے ایک شہزادہ ڈھونڈ لیا ہے۔ نانی جان کی بات پر وہ تمسخر اڑانے لگی۔ وہ شہزادہ میرے عیب دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ میں ایک عیبدار لڑکی ہوں، مجھ میں بہت خامیاں ہیں۔ اس نے کل ہی تو سنا تھا ناہید فون پر بات کر رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، اس گوار لڑکی کو میرے بیٹے سے چپکانا چاہتی ہے یہ بھڑیا۔ کہاں یہ لڑکی اور کہاں میرے شہزادے جیسے بیٹے۔ کچھ بھی ہو جائے میں اسے یہاں سے چلتا کروں گی۔ وہ اسی لیے بار بار گاؤں جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ناہید اسے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے، وہ پہلے ہی یہاں سے عزت سے چلی جائے۔ آصف دیکھ، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کتنے دن سے میں انتظار کر رہی ہوں۔ آج وہ پھر اپنے بیٹے کو گھیر کر بیٹھی تھی۔ میں کیا جواب دوں اماں آپ کو؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، صبا میری بہن تھی، بیچاری جوانی میں ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کا غم کسی صورت میرے دل سے نہیں جاتا، لیکن ناہید راضی نہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں شہریار سے منال کی منگنی کر دیتا ہوں، پھر 3-4 سال بعد شادی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ آصف صاحب ماں کا فرمان بردار بیٹا تھا، ان کا کہاں ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی نانی جان خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں اس ناہید کی نیت کو، اپنی بھانجی لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جوڑ تو جہانگیر دانیال اور منال کا ہی بنتا ہے۔ خیر، جو قسمت کو منظور۔ شہریار اور منال کا جوڑ بھی ٹھیک ہے، مجھے تو اپنی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ جب تک میں زندہ ہوں، اچھا ہے وہ اسی گھر میں میرے سامنے ہنستی کھیلتی رہے گی۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ شہریار نے جب باپ کی بات سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے آپ؟ بھائی بڑے ہیں مجھ سے، آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ تو کیا منال تمہیں ناپسند ہے؟ آصف صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے ناپسند نہیں ہے، اچھی لڑکی ہے وہ، لیکن میں نے کبھی اسے اس نظر میں دیکھا نہیں۔ لیکن خیر، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے۔ آصف صاحب اس کی فرمان برداری پر خوش ہو گئے تھے، جبکہ منال کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ناہید سخت غصے میں تھی۔ وہ جہانگیر دانیال اور شہریار سمیت کسی سے بھی منال کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آصف صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا اور ان کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ خیر، وہ اب منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن اس گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 منگنیاں ہونے والی تھی۔ شہریار کو تو پتا تھا کہ گھر میں اس کی منگنی کی تیاریاں چل رہی ہے، لیکن جہانگیر دانیال اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس دن بھی ناہید اسے خوشی وشی وہ کپڑے دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ میں نے علیشہ کے لیے خریدے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں تمہیں؟ اچھے ہیں بہت، لیکن علیشہ کے کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ حیران تھا۔ زیادہ انجان مت بنو، ناہید نے اسے گھورا۔ تمہارے بابا نے بتایا نہیں؟ نیکسٹ ویک ہم تمہاری اور شہریار کی منگنی کر رہے ہیں، تمہاری علیشہ کے ساتھ اور شہریار کی منال کے ساتھ۔ دانیال حیران رہ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ یہ کس نے کہا آپ سے کہ میں علیشہ سے شادی کروں گا؟ اور آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا۔ کیوں؟ کیا تم اور علیشہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ یہ تو سب جانتے ہیں وہ کتنی اٹیچ ہے تم سے، بار بار تم سے ملنے چلی آتی ہے، دوڑی دھوڑی، اور تم بھی تو اس کا ہر کام کرنے میں پیش رہتے ہو۔ سب کو پتا ہے کہ تم دونوں آپس میں انٹرسٹ رکھتے ہو۔ میں نے تبھی تو شمیلہ سے تمہارے لیے علیشہ کو مانگ لیا تھا۔ ناہید کی بات پر دانیال غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہی نہیں، تو میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس کی فرینڈ کا ایک معاملہ چل رہا تھا تھانے میں، تبھی تو میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ سوچنا بھی امی، مجھے ایسا لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ تو پھر کیسی لڑکیاں پسند ہیں تمہیں؟ ماں کی بات پر وہ خاموش تھا، دل میں کچھ چبھ رہا تھا، لیکن وہ دل کی بات زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ البتہ اس بات پہ جلن ضرور ہو رہی تھی کہ شہریار اور منال کی منگنی ہو رہی ہے۔ کیا وہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی ہے کہ وہ اب اس بات پہ ناخوش ہے کہ وہ بجائے اس کے بھائی کی منگیتر بننے جا رہی ہے؟ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر حیران ہوتا کمرے میں چلا آیا۔ پیچھے ناہید سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ دانیال کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ جب اس نے مالی کے ساتھ گھوڑی کرتی منال کو دیکھا،
وہ ضعیف بوڑھا ان کے بنگلے میں نوکری کرتا تھا اور وہ اس کی مدد کروا رہی تھی۔ بوڑھے مالی کی ضعیف چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ نہ جانے اسے کیا بات کر رہی تھی، لیکن دانیال مسلسل اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دل کی بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سادگی، معصومیت اور صاف دل، اگر اس کے اندر کچھ برائی تھی تو یہ خاصیت بھی تھی، لیکن وہ جو اس کے چھوٹے بھائی کی ہونے جا رہی ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر ایسے نظر ڈالے۔ یہی سوچ کر وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اگلے دن وہ ہارون سے پوچھ رہا تھا، منال کو پسند کرنے لگے ہو تم؟ اپنے دل کی بے چینی کو چھپا گیا تھا۔ نہیں بھائی، پسند تو نہیں کرنے لگا، لیکن بابا نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی۔ نانی جان نے انہیں کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رشتہ وہ منال کے ساتھ کر دے، یہ ان کی خواہش ہے۔ بابا نے سوچا کہ آپ کا انٹرسٹ علیشہ میں ہے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی۔ میں نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا۔ دانیال کی پیشانی پر شکنیں تھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم انکار کر دو تو؟ لیکن بھائی کیوں؟ نانی جان ناراض ہو جائے گی اور پھر بابا بھی تو مجھ سے خفا ہوں گے۔ دانیال کی بات پر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی لگنے لگی ہے وہ مجھے، اس نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا اور شہریار حیرت زدہ سا اسے دیکھتے رہ گیا۔ بے اختیار اس کا دل بھنگڑے ڈالنے کو کر رہا تھا۔ سچ بتائے، مذاق تو نہیں کر رہے؟ حیرت ہے تو آپ نے تیار کر لیا ہے خود کو پوری زندگی اس کی گالیاں کھانے کو۔ شہریار کا کہکہا چت پھاڑ تھا۔ سب محبت کرنے والی نہیں، کوئی گالیاں دینے والی بھی ہونی چاہیے۔ ویسے اسے تو میں سدھار لوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ شہریار خوش ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو پھر وہ علیشہ کا قصہ، اس کا کیا بنا؟ وہ سب امی کا پھیلایا ہوا فسانہ ہے اور کچھ نہیں۔ نہ علیشہ مجھے کل پسند تھی اور نہ آج۔ ہاں، یہ لڑکی کچھ الگ سی ہے جس میں ایک خاص پن ہے جو نہ جانے کیوں مجھے اس کی طرف ریئیکٹ کر رہا ہے۔ دانیال نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ شہریار خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بس اب تو اس گھر میں منگنی کی نہیں بلکہ شادی کی شادیانے اور ڈھول بجے گے۔ وہ بنگڑے ڈال رہا تھا، اپنے بھائی کے لیے خوش تھا۔ بے اختیار اس نے دانیال کو گلے لگا لیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کیا بات چل رہی ہے؟ شہریار منال کو غور سے دیکھ رہا تھا جو لاپرواہی سے چپس کھا رہی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، نانی بھی نے مجھے بتا دیا کہ گھر میں تمہاری اور میری منگنی کی باتیں چل رہی ہے، منال نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ شہریار کی بات پر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیونکہ تمہاری اور میری نہیں بلکہ بھائی کی اور تمہاری منگنی ہوگی، کیونکہ بھائی تمہیں پسند کرتا ہے۔ منال کا منہ کلا کا کلا رہ گیا تھا۔ کیا اس پولیس والے سے میری شادی؟ نہیں، میں اس ظالم سے شادی نہیں کروں گی۔ شہریار ہنس رہا تھا جبکہ وہ نانی جان کے پاس بھاگی تھی۔ خوشیاں اور مسرتیں ایک بار پھر سے شاہ ہاؤس کے آنگن میں چہکنے لگی۔ آج ایک پروکار تقریب میں جہانگیر، دانیال اور منال کی منگنی ہو رہی تھی۔ وہ شرمائی سی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وجاہت سے بھرپور سراپا لیے دانیال اس سے انگوٹھی پہنانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ منال نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ نانی جان نے اس کی نظر اتاری تھی۔ آج وہ اس پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ بے شک جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہے، کہاں وہ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن دلوں میں محبت ڈالنے والی اس خدا کی ذات ہے جس نے منال کو اس گھر میں ایک مضبوط سہارا دے دیا تھا۔ وہ بار بار ہنس رہی تھی، موتی جیسے سفید چمک رہے تھے۔ جہانگیر دانیال اسے غور سے دیکھنے لگا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر شرمانے لگی۔ ناہید کلس رہی تھی، لیکن بیٹے کی پسند اور شوہر کے فیصلے کے خلاف ان کے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ شہریار بھی اس پیاری سی لڑکی کے لیے بڑا خوش تھا۔ منال بار بار اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جسے کچھ دیر پہلے دانیال نے اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس پولیس والے کے ساتھ آگے کی زندگی کا سفر حسین ہونے والا ہے۔